بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبر ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب برداشت، استقامت یا ثابت قدمی ہے۔ اسلامی روایت میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور آج کی تیز رفتار دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قیمتی اسباق فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جڑا ہوا صبر مشکلات کا سامنا کرنے، جذبات پر قابو پانے اور آزمائشوں کے دوران ایمان قائم رکھنے کی صلاحیت پر زور دیتا ہے۔ اسلام میں صبر ایک بنیادی خوبی ہے جس پر قرآن اور حدیث میں بار بار زور دیا گیا ہے۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وقت پر یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبر کی قدر پر زور دیا اور سکھایا کہ صبر روحانی بلندی کا سبب بنتا ہے اور انسان کو اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے، یہ فعالی طور پر مسائل کا حل تلاش کرنے، اخلاقی اصولوں پر قائم رہنے اور بہتر نتائج کے لیے جدوجہد کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ صبر 3 اقسام میں ظاہر ہوتا ہے: عطائیت میں صبر، گناہوں سے بچنے میں صبر اور مصیبت میں صبر۔ عطائیت میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کے مستقل انجام دیں۔ گناہوں سے بچنے میں صبر خواہشات کو روکنا ہے اور مصیبت میں صبر آزمائشوں کو مایوسی کے بغیر برداشت کرنا ہے۔ اسلامی تناظر سے باہر صبر ایک آفاقی حکمت ہے جو ہر طبقے کے لوگوں پر لاگو ہوتی ہے۔ آج کی تیز رفتار اور فوری نتائج کے طلب کرنے والی دنیا میں بے صبری اکثر اضطراب، ذہنی دباؤ اور عدمی اطمینان کا سبب بنتی ہے۔ صبر ہمیں رکنے، غور کرنے اور مستقل مزاجی سے طاقت تلاش کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جذباتی لچک کو فروغ دیتا ہے۔ صبر کو اپنا کر ہم شعوری سوچ، ہمدردی اور دباؤ کے حالات میں سکون برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں خواہش اور شکر گزاری کے درمیان توازن قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو زندگی کے لیے ایک صحت مند اور زیادہ اطمینان بخش انداز کو یقینی بناتا ہے۔ صبر ایک روحانی عمل اور آفاقی اصول ہے۔ صبر کا زور برداشت، استقامت اور لچک پر ہے جو جدید زندگی کے چیلنجز کے لیے ایک لازوال علاج پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکلات کو وقار کے ساتھ برداشت کرنا ذاتی اور اجتماعی ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے انتظار کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک فعال عمل ہے جس میں ہم اپنی اندرونی طاقت اور ہمت کو استعمال کرتے ہیں۔ صبر ہمیں مشکل وقت میں مضبوطی سے کھڑے رہنے اور بہتر راستہ تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے جذبات پر قابو پانا، امید کو برقرار رکھنا اور مسائل کو حکمت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے اور ہمیں زندگی کے امتحانات سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ صبر کے 3 اہم پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو مشکل وقت میں صبر۔ جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو صبر ہمیں ہمت اور سکون دیتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ پر یقین اور خود پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے تاکہ ہم پریشانی کے بغیر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دکھوں کے باوجود کبھی شکایت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا۔ عام زندگی میں
یہ ہمیں مضبوط بناتا ہے اور حالات سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے علم حاصل کرنے میں صبر۔ علم حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا اور اس کے لیے محنت، وقت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر ہمیں مشکل موضوعات اور رکاوٹوں کو برداشت کرنے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنا عبادت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ ہمیں سیکھنے اور ترقی کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے اہداف کے حصول میں صبر۔ مطلب کہ کامیابی کے لیے صبر بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر مقصد کے لیے وقت، محنت اور کئی بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبر ہمیں ان مشکلات کو جیتنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مضبوط بناتا ہے۔ جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ محنت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کہتے ہیں نا کہ ہمت بندہ تے مدد خدا۔ جب تک آپ ہمت نہیں کرو گے تو خدا بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جبکہ قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ محنت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عملی زندگی میں صبر ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صبر کا مطلب بے عملی نہیں بلکہ یہ ہمت، محنت اور یقین کا نام ہے۔ یہ ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے، علم حاصل کرنے اور اپنے خواب پورے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ صبر سے ہم مضبوط اور کامیاب بن سکتے ہیں۔ ایک اکیلا والد یا والدہ جو اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے نوکریاں کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے، کسی عزیز کے موت کو صبر کے ساتھ قبول کرنا، اللہ پر یقین رکھنا اور مثبت انداز میں زندگی آگے بڑھانا صبر کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طالب علم جو کئی مہینے محنت سے امتحان کی تیاری کرتا ہے اور ناکامی کے باوجود کوشش جاری رکھتا ہے، آخر کار کامیابی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ ایک کاروباری شخصیت جو اپنے کاروبار کے لیے کئی مرتبہ سرمایہ کاروں کی جانب سے انکار سنتی ہے، لیکن اپنے منصوبے پر کام جاری رکھ کر کامیاب کاروبار بنا لیتی ہے۔ دوستانہ تعلقات میں جھگڑوں کو فوری رد عمل دینے کی بجائے تحمل کے ساتھ حل کرنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ بھی ایک صبر کا مثال ہے کہ ہم صبر کر کے اپنے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ لمبی قطاروں یا ٹریفک میں بغیر غصہ کیے سکون کے ساتھ انتظار کرنا صبر کی عادت کو ظاہر کرتا ہے۔ کام کی جگہ پر تنقید کو برداشت کرنا اور اس سے سیکھنا بجائے فوری دفاع کرنے کی صبر اور دانش مندی کو دکھاتا ہے۔ صبر انسان کو مشکل وقت میں سکون اور حوصلہ دیتا ہے، جس سے وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ صبر ناکامیوں کو برداشت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی نوکری کھو دے تو صبر اسے گھبراہٹ کے بجائے اپنی صلاحیتوں کو دیکھنے اور نئے مواقع کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر کی بہترین مثال ہے۔